الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ رب العزت کے نیک بندے اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کہا جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور ان کو ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل فرماتے ہیں۔ اللہ کا خوف نیک بندوں کے دلوں میں ہوتا ہے، اور نیک بندے اللہ سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی ہدایت دینے والے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے خوف سے کانپتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل سے پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ سے خوف اور ڈر زیادہ کب ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جب دنیا میں شیطان کو بھیج دیا گیا، اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا، وہ عرش میں اس کا نام دوسرا تھا، اس کی عبادت بھی تھی، اللہ کے ہاں اس کا مقام بھی تھا۔ جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اس کا نام بھی بدل دیا گیا، اس پر قیامت تک کے لیے پھٹکار اور لعنت بھی کر دی گئی، ہمیشہ کے لیے اس کو جہنمی قرار دیا گیا۔ تب سے مجھے بھی ڈر ہونے لگا کہ اللہ کے دربار سے کہیں کسی کوتاہی پر اللہ کے دربار سے نہ دھتکار دیا جاؤں، اللہ کے دربار سے میں بھی نہ نکال دیا جاؤں۔ والذین آمنوا هم من عذاب ربهم مشفقون۔ ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف اس کے دل میں غالب آ جائے، تو یہ خوف کی ابتدا ہے۔ اسی کی تربیت کرائی جا رہی ہے رمضان مبارک کے مہینے میں، کہ اکیلا کمرے میں ہے، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں یا گھر میں ہیں، اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، لیکن صرف اور صرف اللہ کا ڈر غالب ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی کھانے کی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ یہ حلال چیز ہے جس سے ڈرنے کی تربیت کرائی جا رہی ہے رمضان المبارک میں، تو سال کے 11 مہینے باقی کے جو ہوں اس میں حرام چیز سے بچ جائے، اس کے لیے اس کو ترغیب دی جا رہی ہے، اس کو بتلایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نبوت کا سلسلہ میرے بعد اگر نبی بنائے جانے کا سلسلہ اگر قائم ہوتا تو عمر میں وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو ایک نبی بننے میں نبی کے اندر ہوتی ہیں۔ لو کان نبی بعدی لکان عمر۔ لیکن ایک مرتبہ اپنے
ساتھی ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جب ہماری پیشی ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے، تو میرے دل میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے جتنے اعمال کیے، اس کا عمل، اس کا ثواب، اس کی جزا، اس کا بدلہ ہم کو مل جائے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو اعمال ہم نے کیے ہیں ان کا ہمارے ساتھ برابر سرابر میں معاملہ ہو جائے، نہ کچھ لینا پڑے نہ کچھ دینا پڑے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، بلکہ ہم نے تو روزے بھی رکھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے جہاد بھی کیا ہے، بہت سارے اعمال بھی کیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس چیز کو، جس برائی کو، جس کوتاہی کو، جس غلطی کو چھوٹا سمجھا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اس کو چھوٹا نہ سمجھا گیا، تو ہماری اور آپ کی حیثیت اس وقت کیا ہوگی کہ ہم برائی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ایک اور صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے فوراً بعد، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دفنایا، آپ کو قبر اطہر میں رکھا اور پلٹے تو ہمارے دلوں کی کیفیت بدل چکی تھی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے خوف سے اپنی داڑھی مبارک اکیلے میں تنہائی میں پکڑ کر رویا کرتے تھے، اے عمر تو اس لائق نہیں تھا، اللہ نے تجھے یہ عزت عطا فرمائی۔ یوں فرمایا کرتا ہے اے خطاب کے بیٹے، تجھے اونٹوں کو چرانا بھی نہیں آتا تھا کہ اللہ نے تجھے اتنی عزت عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خدا کے خوف سے یوں فرمایا کرتے تھے کاش میں تنکا ہوتا، کاش میں ایک گھاس یا پودا ہوتا جسے جانور کھا جاتے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینے کا ڈر اور خوف۔ ایک مرتبہ دہلیز پر گھر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی دیکھتے ہوئے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں امیر المومنین اندر تشریف رکھیں۔ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر بہت دیر کے بعد وہ صحابی آتے ہیں، پھر بھی دیکھا کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے، تو آپ سے پوچھا تو آپ نے بتلایا کہ میری بیٹی گھر میں اکیلی ہے، میری بیوی گھر میں موجود نہیں ہے، شیطان کوئی وسوسہ میرے دل میں نہ ڈالے۔ بیٹی بھی کون ہے؟ حضرت حفصہ ہیں، ام المؤمنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، روزہ دار اور عبادت گزار جن کا لقب ہے۔ اتنا خوف اور اتنی خشیت، اللہ کا ڈر اتنا دل میں، جبکہ آپ کی رائے دینا، آپ کا کوئی جو ہے ایک مسئلہ پیش کرنا دین کے لیے، اللہ نے قرآن کی آیت اس کو بنا دیا ہے۔ قرآن میں 20 آیات ایسی ہیں جو اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر، ان کے دل میں خیال آنے پر اللہ نے ہو بہو وہی حکم آسمان سے نازل کیا۔ انتقال کا وقت قریب ہے تو بیٹے کے گود میں سر رکھا ہوا ابن عمر رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے گود میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا سر رکھا ہوا۔ آپ کہتے ہیں بیٹے میرے سر کو زمین پر رکھ دے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا بات ہے ابا جان، امیر المؤمنین کیا بات ہے؟ اور مٹی کو لے کر اپنے منہ پر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ عمر ابن خطاب پر تو رحم فرما۔ جن کا یہ لقب ہو کہ امیر المؤمنین ان کو کہا گیا،
جن کے گزرنے سے شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا تھا، جن کی رائے پر قرآن کریم نازل ہوتا تھا، ان کے دل میں اللہ کا یہ خوف اور یہ خشیت، یہاں تک کہ گناہ کرنے سے ڈرنا یہ ادنا خوف ہے۔ خوف اللہ کے ڈر کی ایک ادنا مثال ہے، اعلیٰ مثال اللہ کے خوف اور خشیت کی یہ ہے جو صحابہ میں موجود تھی کہ وہ نیکیاں کرنے کے باوجود ان نیکیوں پر ڈرتے تھے، نیکیاں کرنے کے باوجود ان نیکیوں پر ڈرا کرتے تھے کہ یہ نیکی اللہ کے دربار میں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ آج ہم گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے، اتنے جری ہو گئے اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے، ہماری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آتے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ جو عرش کے سائے میں کل قیامت کے دن رہیں گے، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، دھوپ کی تپش میں تھوڑی دور چل کر جانا ہو، آدمی سائے میں چلتا ہے، سائے کی تلاش ہوتی ہے، چھاؤں کی تلاش ہوتی ہے۔ ریگستانوں میں تو کہیں کہیں دور کبھی ایک درخت کوئی نظر آئے، اور سائے کی اصل حقیقت وہاں پر ظاہر ہوگی جو ریگستانوں میں اگر چلنے کا سفر طے کیا جائے، پیدل سفر طے کیا جائے۔ 7 یظلہم اللہ یوم القیامۃ یوم لا ظل الا ظلہ۔ تو اس میں سے ایک آدمی کا وہ بھی ہے کہ اگر آدمی تنہائی میں ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، ففاضت عیناہ، تو ایک چہرے پر اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے ایک آنسو اس کے چہرے پر گر جائے، اللہ رب العزت اس چہرے کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں، جہنم کی آگ اسے چھوتی ہے۔ الذین آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات النعیم، اور اللہ رب العزت ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ اکبر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، مجلس نبوی ہے، ایک صحابی بیٹھے ہیں، اچانک ان کا انتقال ہو گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اس صحابی کا دل اور کلیجہ اللہ کے خوف سے پھٹ چکا ہے۔ کئی باتوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے دربار میں وہ بڑا گناہ ہوتا ہے، عظیم گناہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے ایک بستی میں، بستی والوں سے ملے تو ایک بزرگ جو کہہ رہے تھے کہ میں بڑا پریشان ہوں، لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ سے میں نے کوئی بات کہی ہے جس پر مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس کا گناہ ہمارے سپرد کر دیجیے۔ تو یہاں تک کہ ان بستی والوں نے کہا کہ ہم اس کو برداشت کر لیں گے۔ تھوڑی دور گزری تھی کہ یہاں تک کہ زمین دھس گئی اور سارے بستی والے اس زمین کے اندر دفن ہو گئے۔ کسی زبان کے بول سے ایسا ہم کبھی یہ نہ کہیں کہ ہم جو ہے یہ تو چیز معمولی ہے، ہو سکتا ہے اس کا گناہ بہت بڑا ہو۔ اور اللہ رب العزت نے اگر کسی کو نیک عمل کی توفیق دے دی ہے تو وہ اپنے عمل پر اترائے نہیں، ورنہ اللہ کی پکڑ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور کسی پر ظلم کر دینا اور کسی کو تکلیف دے دینا اور اسے کم سمجھ لینا، یہاں تک کہ اللہ کا خوف، اللہ کا غصہ غالب آ جائے اور اس کو اپنی پکڑ ملے۔
ایک حدیث میں آتا اللہ رب العزت جب کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں، بندے کو چاہیے کہ اللہ کو ناراض نہ کرے اور ہمیشہ اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو اس ناراضگی کا غصہ 7 نسلوں تک چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں 7 پشتوں تک۔ جیسے کوئی قرآن کریم کی یا قرآن کریم کے حامل کی، حافظ قرآن کی، عالم دین کی بے عزتی کرے تو اس کی نسلوں میں کوئی عالم اور حافظ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تجربے کی بات ہے۔ تو اللہ کی ناراضگی سے بچے، اللہ سے ڈرتا رہے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ کے خوف سے ڈرا کرتے تھے، کانپتے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک کوڑا رکھا ہوا تھا، اپنے بدن پر مارا کرتے تھے۔ پڑوسی آپ پر رحم کرتے، آپ اپنے آپ پر رحم کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں جانتا ہوں اللہ کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے، یعنی کہ اپنی پچھلی زندگی کو سوچ سوچ کر اللہ کے دربار میں ڈرا کرتے، رویا کرتے تھے۔ یعنی کہ اللہ والے نیکی کرنے کے بعد بھی نیکی سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ اللہ کے دربار میں قبول ہوئی ہے یا نہیں، اور ہم لوگ گناہ کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ بڑی جرأت والی بات ہے، اور اللہ کے سامنے کس کی کیا جرأت چل سکتی ہے۔ الذین آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم، اور یہی اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے جو جہنم بنائی ہے اور جس میں جو عذابات ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے ایک سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کی دیوار میں سوراخ کر دیا جائے تو دنیا کے جانداروں کا جینا مشکل ہو جائے۔ ان عذاب ربک لشدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اللہ جہاں رحیم ہے وہاں غفار بھی ہے، اور اللہ رب العزت وہاں پر مجرموں کو پکڑنے والے بھی ہیں جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت سے مسائل روزے کے گزرے، تقریباً 10 ہی پورا ہونے کو ہے۔ ایک ہے انجیوگرافی کی جاتی ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ انڈوسکوپی ہوتی ہے، اس میں اگر پانی کا پروسیس کیا جائے کہ کیمرے کو واپس لانے کے لیے اور کیمرے کو واپس نکالنے کے لیے، اندر لانے کے لیے اور واپس نکالنے کے لیے اگر پانی اور دوائی کا استعمال اگر کیا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خون دینے سے اگر کمزوری آتی ہے تو خون نہ دیں، روزے کی حالت میں خون دینے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کمزوری آتی ہے تو مکروہ ہے کہ نہ دیں۔ بہت سے لوگ دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں، یہاں رہنے کے بعد آدھے رمضان کے بعد جیسے عمرے پہ گئے، کوئی حج پر گئے، کوئی کسی کام سے گئے، تو جہاں پر ہوں گے، جس ملک میں ہوں گے، اس ملک کے روزوں کا حساب کیا جائے۔ اگر وہاں پہنچ کر آپ کو 28 روزے ملے تو آپ جو ہے 28 پر عید کریں گے وہاں پر، لیکن 2 روزے آپ کو بعد میں قضا کرنا پڑے گا۔ لیکن وہاں سے یہاں پر آ جائیں، آپ کے اگرچہ کہ 30 روزے ہو چکے ہوں، یہاں آپ کو 31 ملے تو آپ کو روزہ رکھنا ہوگا، یا آپ نے وہاں پر 29 گزارے، آپ کو یہاں 30واں ملے تو آپ کو روزہ رکھنا ہوگا۔ یعنی آپ جس ملک پر پہنچے، جہاں پہنچے، تو اس وقت اور اس دن کا اعتبار کیا جائے گا۔ آپ جہاز پر ہیں، اوپر نیچے والے افطار کر رہے ہیں 6:40 پر، اور آپ وہاں پر ہیں 6:55 پر بھی، آپ کو 6:50 پر بھی آپ کو سورج نظر آ رہا ہے، تو آپ سورج غروب ہونے تک افطار نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ جس وقت جہاں آپ ہوں گے وہیں اس وقت کے اعتبار سے، اس دن کے اعتبار سے آپ کو روزے کا حکم اور افطاری کا حکم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق دے۔ الحمد ولک الشکر، اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طیبا وشفاء من كل داء۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو صلی اللہ علیہ وسلم
برحمتک یا ارحم الراحمین۔